بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بڑی خبر ہے اور بڑی پکی کچور قسم کی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ خبر جو ہے یہ بڑے ہی مستند قسم کے ذرائع نے دی ہے کہ 13 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ مقرر کی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کا، اس میں اس کی آڈٹ کیا جائے گا اور ایک آڈٹ کمیٹی بیٹھے گی۔ اس سے پہلے یہ 2014 سے کیس زیر سماعت ہے اور مسلسل التوا کا شکار چلا رہا ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ 28-29 ماہ سے تو مستقل بنیاد پر یہ التوا کا شکار تھا۔ 2 جون 2020 کو یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ٹائم دیا گیا کمیٹی کو کہ جی آپ 17 اگست تک اپنی رپورٹ جو ہے نا وہ جمع کرائیں، آڈٹ رپورٹ، اور 13 اگست کو انہوں نے رپورٹ جمع کروا دی۔ لیکن وہ جو رپورٹ تھی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، اور نہ اسے الزامات کو ثابت کیا گیا ہے اور نہ ہی الزامات کو مسترد کیا گیا۔ تو یہ رپورٹ جو ہے یہ ایویں ہی ہے، مطلب گلا جو گل ہے کوئی صحیح گل جو سی ہے وہ سامنے نہیں آئی، اس لیے اس کو مسترد کر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اور پھر یہ جو کیس ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ لیکن کہا یہ جاتا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جناب اس میں بھارت کی طرف سے فنڈنگ، یعنی بھارت کے لوگوں نے فنڈنگ کی، امریکہ کے لوگوں نے فنڈنگ کی، برطانیہ سے فنڈنگ آئی، اور لوگ اسرائیل اور یہودیوں کا نام بھی لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اپنی طرف سے تب تک یہ بات نہیں کہہ سکتا جب تک کہ رپورٹ باقاعدہ طور پر آ نہ جائے اور جو لوگ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں وہ اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہ دے دیں۔ اس لیے میری طرف سے کوئی بات نہیں، یہ اپوزیشن کے الزامات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کے پس منظر کو سمجھ سکیں۔ اب یہ بات ہے کہ یہ رپورٹ جو اگر یہ اس میں ثابت ہو جاتا ہے، فرض کر لیں کہ اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو الزامات لگائے گئے ہیں پٹیشنر کی جانب سے وہ درست ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پی ٹی آئی ایز جماعت، یعنی ایز پارٹی، ایز پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں، اس کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی، اور جب اس کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں تمام ایم این ایز، جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جیتے ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ پارٹی لیس ہو جائیں گے، یعنی ان کی کوئی جماعت نہیں رہے گی، اور نہ ہی وہ کسی حلف کی پاسداری کے پابند رہیں گے، نہ ہی وہ اپنی پارٹی کے ساتھ محبت کے یا اس کے ساتھ وفاداری کے پابند رہیں گے، نہ ہی وہ کسی پارٹی ڈسپلن کے پابند رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی سے کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، کسی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ بن جائے گی۔ ویسے پہلے یہ صورتحال مسلم لیگ نون کے ساتھ بن چکی ہے گزشتہ سینٹ کے انتخابات میں، جب مسلم لیگ نون کو ایز پارٹی بین کر دیا گیا تھا یا اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف جو تھے وہ مسلم لیگ نون کے صدر تھے، اور ان کو سزا ہو گئی ایک کیس میں، جس کی وجہ سے چونکہ یہ قانون موجود ہے کہ جب کسی کو سزا ہو جائے تو وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا، تو وہ پارٹی ہی ساری کی ساری جو ہے وہ ان رجسٹرڈ ہو گئی، جس کی وجہ سے جو لاسٹ الیکشن تھا سینٹ کا، اس میں مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ جیت کے آئے، ڈاکٹر اسد اشرف آئے یا دوسرے جتنے بھی لوگ جیت کے آئے تھے، وہ سب کے سب آزاد حیثیت میں آئے تھے، لیکن بعد ازاں شہباز شریف کو صدر بنا دیا گیا اور پھر نئے سرے سے پارٹی کو رجسٹرڈ کروا لیا گیا۔ لہٰذا 2018 کے انتخابات میں نون لیگ جو ہے وہ ایک ایز پارٹی دوبارہ رجسٹرڈ ہو گئی تھی۔ تو دیکھا جائے تو ان دا لانگ رن تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ایک شخص کی ذات انوالو نہیں ہے، یعنی یہ الزام عمران خان کے اوپر نہیں ہے صرف، بلکہ یہ پوری پارٹی کے اوپر ہے کہ یہ فنڈز جو ہیں یہ دشمن ممالک سے آئے ہیں، اور پاکستان کے اندر قانون موجود ہے کہ کوئی باہر سے رقم لے کر، باہر ممالک سے رقم لے کر یہاں پر کوئی سیاست نہیں کی جا سکتی، یہ قانون پاکستان میں موجود ہے، اور اسی کی بنیاد
بات کے اوپر چیلنج کیا گیا کہ چونکہ انہوں نے باہر سے پیسے اکٹھے کیے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پیسے عمران خان نے تو پیسے اکٹھے کرنے ماہر آدمی ہے، تو ہر پاس پیسے لے لینا، اللہ دا بھلا کرے۔ ہوتے عیدی تو بھی پیسے لے لے، یعنی فیصل عیدی سے بھی انہوں نے فنڈ لے لیے تھے، چندہ لے لیا تھا، تو یہ ان کو یہ گر باہر لاتا ہے، کوئی اور گر آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ گر انہیں بہت پکا آتا ہے کہ کسی کو پیسے کیویں کڈانے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے فنڈ ریز کیے، یورپ سے، امریکہ سے، یہ سب جگہوں سے انہوں نے فنڈ ریز کیے تھے، لیکن وہ پاکستانی فنڈ دے سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے پاکستان کے لوگوں کو آپ پیسے دے سکتے ہیں جو کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، مگر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسے نہ صرف یہ کہ بیرون ملک کے پاکستانیوں نے دے، بلکہ غیر پاکستانیوں نے، جو پاکستانی نہیں ہیں، انہوں نے پیسے دیے، یہ ثابت کرنا اصل میں مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی عرصے سے یہ کیس پینڈنگ چلا رہا تھا، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس نے اس بارے میں باقاعدہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دے گی، احتجاج کرے گی کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب یہ اچانک سے یاد آ جانا کہ جناب یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ 28-29 مہینے سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے، الیکشن کمیشن کو این جی کسی نے ستے بے خواب جوڑتا پڑ کے انہوں نے کہا نہیں فارن فنڈنگ کیس لاؤ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو رائے جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جناب چونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور وہ 19 تاریخ کو مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس پریشر کو تھوڑا سا ریلیز کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور جب وہ 19 تاریخ کو جائیں گے تو الیکشن کمیشن کے جو کرتا درتا ہوں گے وہ اس وفد سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے جی اسی تے کیس ہی سماعت کر لی، 13 تاریخ ہوں اگلی تاریخ ہے پہ گئی، لہٰذا تسی جاؤ۔ تو یہ ایک تو یہ تھیوری چل رہی ہے، لیکن میرے خیال میں جو میرا ذہن کہتا ہے، اور کسی حد تک میرے ذرائع بھی ہیں، وہ بھی ان سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ چونکہ پی ڈی ایم کے جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، یعنی نواز شریف اور اسد زرداری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں بحال، اور ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی تھی کہ اگر آپ یہ ہمارے ساتھ آگے مل کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اسی کھول دیں یار، آپ اس کو بھی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مکمل ہاتھ رکھا ہوا ہے عمران خان کے سر پہ اور وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کیس جو ہے وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے۔ اور اس سے جب یہ خبر آئی اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی، یعنی میں ہی ظاہر اس خبر کو بریک کر رہا ہوں، تو اس سے جو اور اگر مجھے پتہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہوگا، اور وہ تھوڑے سے پریشان ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ حلقوں میں میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک الارمنگ صورتحال بنتی جا رہی ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ خان صاحب تے کسی دی سن دے ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی سچ ہے، وہی جھوٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور جو کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ دی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ اب سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے بنیادی لوگ ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، اور خان صاحب کی پوزیشن سیاسی اچھی رہی بری رہی، جو بھی صورتحال تھی، انہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی عہدہ نہیں ملا، یعنی جو حکومت میں کسی عہدے پر نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے بڑے اہم لوگ ہیں، تو وہ سارے اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ میں اس کو اس چیز سے اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ واقعتاً الارمنگ صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر جو لوگ بھی آپ نے ادھر ادھر سے پکڑے ہیں، عمران خان صاحب نے جو پرندے ساؤتھ پنجاب والے، کوئی مطلب کاف لیگ سے کھینچا ہوا ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے کھینچا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے پرندے جو اس وقت قید ہیں آپ کے پنجرے میں ایک قانون کی وجہ سے، وہ پھر اڈاری مارنوں تیار کھلوتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں پرندے اڑ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے اس کی ایوان میں یعنی قومی اسمبلی میں جو اکثریت ہے، بہت معمولی سی اکثریت ہے، وہ بھی اتحادیوں کی وجہ سے، تو وہ اکثریت جو ہے وہ
اقلیت میں بدل سکتی ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کا حکومت میں رہنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک صورتحال تھی جو میرے سامنے آئی اور یہ بڑی خبر ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 13 جنوری کو جو سماعت ہوگی اس میں آگے کیا بنتا ہے، اور پھر یہ جو نیا ٹرن آ رہا ہے پالیٹکس میں، اس کے کیا آگے حالات بنیں گے۔ جیسے جیسے اس حوالے سے میرے پاس اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے وی لاگ میں۔